کیونکہ اس تباہ کن جنگ میں اسرائیل نے فلسطینیوں سے ان کا سب کچھ تو چھین لیا ہے۔ یورپی مبصر برائے مشرق وسطی ایلیا جے میگنیر نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کا جاسوسی سافٹ ویئر استعمال کیا گیا۔ بہت بڑی وجہ، میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بات بہت بری لگے گی، لیکن حقیقت ہے کہ بہت بڑی وجہ اس کی مسلم ممالک کی بے حسی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ موساد کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانا ہے۔ تو پاکستان کے لیے تو زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک مسلم لیڈر جس کی شہادت کے اوپر پاکستان کو افسوس بھی ہے اور پاکستان نے اس کے لیے احتجاج بھی کیا، مذمت بھی کی۔ کسی مسلمان ملک کی غیرت نہیں جاگی جو اس بربریت کو روکنے کے لیے کچھ کرتا، بس مذمت پہ مذمت، مذمت پہ مذمت، مرمت کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا۔ اس کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر موجود تھا جس کے تھرو اسماعیل ہانیہ ایگزیکٹلی کس جگہ پر ہے وہ لوکیٹ کیا گیا، کیونکہ کافی دن پہلے سے یہ تاریخ اناؤنس ہو گئی تھی کہ حلف برداری کی تقریب ہوگی ایران میں اور تیاریاں ہو رہی ہیں ساری، تو وہ ایک پراپر پلان ہوا اور وہ کامیابی سے موساد نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ یو ایس کی طرف سے کیا بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپلائڈ 12 وار شپس ان دی مڈل ایسٹ آفٹر دی اسیسینیشن آف اسماعیل ہانیہ۔ تین بڑے لوگوں کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے، جن میں سے ایک اسماعیل ہانیہ ہے۔ اب ایران کے ایک چیف جنرل جو ہیں ان کی شہادت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند، ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا کیسے ایک فون کال نے دنیا کے سب سے بڑے آتنکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ اسرائیل کے ایک سافٹ ویئر نے اسماعیل ہانیہ کی جان لے لی۔ حماس چیف اسماعیل ہانیہ کی ایران کے تہران میں ہتیا کر دی گئی۔ آشنکا جتائی جا رہی ہے کہ اسے اسرائیل نے انجام دیا ہے۔ ادھر حماس نے بھی اپنے نیتا کی ہتیا کا ذمہ دار اسرائیل کے ہوائی حملے کو بتایا۔ پاکستانی میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے دیش نے پوری مسلم امہ کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ پورا مسلم جگت بھی چاہ کر بھی اس دیش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ موساد نے کیسے اسماعیل ہانیہ کو موت کے گھاٹ اتارا، پاکستانی میڈیا یہ جان کر بھی حیران پریشان ہے۔ بدوار کو ترکی کی طرف سے کہا گیا ہم حماس کے نیتا اسماعیل ہانیہ کی شرمناک ہتیا کی نندا کرتے ہیں۔ ترکی کے انصار ہم فلسطین کے لوگوں کے پرتی اپنی سنویدنائیں ظاہر کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے انصار اسماعیل ہانیہ کی ہتیا کے بعد ایران نے اسرائیل پر ڈائریکٹ اٹیک کی دھمکی دے دی ہے۔ یہ جو ہے وہ ایران تشریف لائے تھے اور ایران میں ان کو رات کے کوئی 2 بجے غالباً جو تہران، شمالی تہران میں جہاں پر مختلف بہت سارے تو مہمان چلے گئے تھے، بہت سارے مہمان جو تقریب حلف برداری تھی نامنتخب صدر کی اس کو اٹینڈ کرنے کے بعد چلے گئے تھے، اور اسماعیل ہانیہ جو ہیں ان کا بھی جو سیکیورٹی پلان تھا وہ یہی تھا کہ وہ رات ہونے سے پہلے پہلے چلے جائیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ موساد کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانا ہے۔ اچھا، اب نشانہ بنانے کے لیے جو ہے وہ 2 جگہیں ایسی تھیں جہاں پہ وہ نشانہ بنائے جا سکتے تھے۔ ایک وہ نشانہ بنائے جا سکتے تھے قطر میں، لیکن قطر جو ہے وہ ظاہر ہے قطر کی پوزیشن بہت ڈیفرنٹ ہے، سینٹ قوم وہاں پہ موجود ہے اور قطر کے ایک تعلقات بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ، مطلب سفارتی تعلقات بھی ہیں اور وہ میڈیٹر کا رول پلے کرتا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہ ان کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا مصر میں۔ اچھا، مصر میں نشانہ بنایا جا سکتا تو مصر کے ساتھ بھی اسرائیل کے تعلقات ہیں اور وہاں پر بھی پھر ترکی میں ان کا بہت زیادہ طیب اردوغان ان کے ساتھ مستقل کھڑے رہے، اور یہ تو وہ ترکی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں بہت زیادہ وہاں پہ جاسوس وغیرہ موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے۔ تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ یہ انتظار ہو رہا تھا کہ یہ کیونکہ کافی دن پہلے سے یہ تاریخ اناؤنس ہو گئی تھی کہ حلف برداری کی تقریب ہوگی ایران میں اور تیاریاں ہو رہی ہیں ساری، تو وہ ایک پراپر پلان ہوا اور وہ کامیابی سے موساد نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ لیکن اس میں جو ہے وہ 2-3 باتیں اس میں جو ہے اب سوالیہ نشان یہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے۔ لیکن ایک اور بات سامنے آئی ہے اور اس کو ایک لیبنیز جرنلسٹ کلیم کر رہے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ
اسماعیل ہنیہ کی لوکیشن ایران میں لوکیٹ کی گئی ہے تھرو واٹس ایپ. اب واٹس ایپ کے تھرو کیسے کہ اس کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر موجود تھا جس کے تھرو اسماعیل ہنیہ ایگزیکٹلی کس جگہ پر ہے وہ لوکیٹ کیا گیا. ہنیہ's لوکیشن واز ٹریکڈ وایا واٹس ایپ. یہ کہا گیا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس مینیج ٹو آئیڈینٹیفائی اسماعیل ہنیہ یوزنگ واٹس ایپ. کہ اسرائیل کی جو ایجنسیز تھیں انہوں نے یہ ٹریک کر لیا تھا کہ جو ہنیہ ہیں وہ کون سا واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, کیا نمبر ہے, کہاں پر موجود ہیں, اور پھر اس کے اندر سے ان کو ٹریک کیا گیا. اس وقت سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں اور اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے اس جرنلسٹ کی بات کہ کون سا جرنلسٹ ہے جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے, اور جیسے یہ خبر آنے کی دیر تھی اس کے بعد پھر یہ ہونا شروع ہو گیا کہ تمام جو میڈیا تھا وہ اس کو رپورٹ کرنا شروع ہو گیا. لیکن کیا یہ بات کتنی صحیح ہے اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ کہہ نہیں سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی ایسی اس کے بارے میں انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی, لوکیٹ نہیں کر لیا جاتا کہ بھائی یہ جو ہے بات سچ ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ کہا گیا ہے کہ لیبنیز جرنلسٹ ہیں جن کی طرف سے یہ ٹویٹ بھی کیا گیا ہے اور انہوں نے اس کو کلیم کیا ہے, اور ان کا نام ہے ایلیجا جے میگنیئر. میگنیئر جو ہیں ان کے کوئی 1,45,000 ہیں سبسکرائبرز, تو وہ ایک بڑے جرنلسٹ نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ یورپی یونین سے ان کا تعلق ہے, اور کیونکہ ان کے ایکس پر یہی سب کچھ موجود ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہنیہ تھے وہ جس وقت موجود تھے ایران میں تو وہ اپنا واٹس ایپ استعمال کر رہے تھے, اور ہنیہ کا جو واٹس ایپ تھا انہوں نے اسی کے تھرو کال کی اپنے بیٹے کو. تو قتل سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ کال ہوتی ہے, اور وہ کال جو ہے وہ ٹریس کر لی جاتی ہے اسرائیل کی طرف سے, اور کیونکہ وہ ٹریس ہو جاتی ہے کہ تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یورپی یونین کے جو کامنٹیٹر اور جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تہران میں سیکیورٹی سخت تھی, اور ان کی ہنیہ کی جو سیکیورٹی تھی اس کے بڑے اچھے انتظامات کیے گئے تھے, لیکن ان کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے ایک جاسوسی سافٹ ویئر کا استعمال کیا. اب دیکھیں اگر ہم اس سافٹ ویئر کی بات کریں تو یہ کافی کنٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ پیگیسس کی بات کریں یا شاید کوئی اور بھی ہو. اس میں کہا یہ گیا ہے کہ واٹس ایپ جو پیغام تھا وہ جدید ترین اس کے اندر وہ لگایا گیا تھا سافٹ ویئر, اور اس سے جو ہے ان کی لوکیشن کا پتہ چلا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ یوز آف اسپائنگ سافٹ ویئر ٹو ٹارگیٹ حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ.